السلام علیکم خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے تعارف کے پارٹ نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ استعاذہ تلاوت سے پہلے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ کہ معنی یہ ہے کہ پناہ اس وقت مانگیں جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثناء کے ساتھ۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ اس حدیث کو اہل سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے۔ الحمزو کے معنی جنون دیوانگی، النفخو کے معنی کبر اور النفسو کے معنی شیر کے کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نافع بن جبیر بن مطعم رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو فرمایا، یعنی 3 بار اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا، 3 بار الحمدللہ کثیرہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت بہت تعریف، 3 بار سبحان اللہ بکرتن و اصیلا، تسبیح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام، اور پھر یہ کہا، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے جنون دیوانگی سے، اس کے تکبر سے اور اس کے شیروں سے۔ عمرو بن مرہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہتے ہیں کہ حمزی ہی سے مراد شیطان کی مرگی اور نفسی ہی سے مراد اس کا شیر، نفخی ہی سے مراد اس کا تکبر ہے۔ ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے جنون دیوانگی، اس کے تکبر اور اس کے شیروں سے۔ غصے کے وقت اعوذ۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے، حتیٰ کہ غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ دے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام نسائی نے کتاب اعمال الجوم واللیلہ میں اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس شخص سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی رحمہ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ استعاذے کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کا یہاں ذکر موجب طوالت ہوگا۔ یہ احادیث اذکار اور فضائل اعمال کی کتاب کا موضوع ہیں، واللہ عالم۔ استعاذہ واجب ہے یا مستحب؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استعاذہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کا تارک گناہ گار ہو۔ امام رازی نے عطا بن ابو رباح کا قول بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی نماز کے اندر یا باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے استعاذہ واجب ہے، اور امام رازی نے عطا بن ابی رباح کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ آیت کے لفظ فاستعذ
تو آپ پناہ مانگے سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی واجب ہے کہ اس سے شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے جو بذات خود واجب ہے، اور جس شے کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ پھر استعاذہ حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔